السلام علیکم دوستو، کیا آپ کو پتہ ہے جبریل امین کی عمر کتنی ہے؟ اور ایک دہریہ امام رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا اس پورے عالم کو چلانے والا کوئی نہیں ہے۔ چلو دوستو، اس پر دو حکایات یعنی سچی کہانیاں سناتا ہوں، جسے سن کر ہمارے ایمان میں تازگی پیدا ہوگی اور ہمارے اندر عمل کا شوق بڑھے گا۔ دوستو، ایسی ہی حکایات سننے کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ ہمارے امام حضرت امام اعظم رضی اللہ عنہ کا ایک دہریہ یعنی خدا کے ہستی کا منکر سے مناظرہ مقرر ہوا، اور موضوع مناظرہ یعنی مسئلہ تھا کہ عالم کا کوئی خالق ہے یا نہیں۔ اس اہم مسئلے پر مناظرہ اور پھر اتنے بڑے امام سے چنانچہ میدان مناظرہ میں دوست دشمن سبھی جمع ہو گئے، مگر حضرت امام اعظم وقت مقررہ سے بہت دیر کے بعد مجلس میں تشریف لائے۔ دہریہ نے پوچھا کہ آپ نے اتنی دیر کیوں لگائی؟ آپ نے فرمایا کہ اگر میں اس کا جواب یہ دوں کہ میں ایک جنگل کی طرف نکل گیا تھا، وہاں ایک عجیب واقعہ نظر آیا جس کو دیکھ کر میں حیرت میں آ کر وہیں کھڑا ہو گیا، اور وہ واقعہ یہ تھا کہ دریا کے کنارے ایک درخت تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ درخت خود بخود کٹ کر زمین پر گر پڑا، پھر خود بخود اس کے تختے تیار ہوئے، پھر ان تختوں کی خود بخود ایک کشتی تیار ہوئی اور خود بخود ہی دریا میں چلی گئی، اور پھر خود بخود وہ دریا کے اس طرف کے مسافروں کو اس طرف اور اس طرف کے مسافروں کو اس طرف لانے اور لے جانے لگی، پھر ایک سواری سے خود ہی کرایہ بھی وصول کرتی تھی۔ تو بتاؤ، تم میری اس بات پر یقین کر لو گے؟ دہریہ نے سن کر ہنسنے لگا اور کہا، آپ جیسا بزرگ اور امام ایسا جھوٹ بولے تو تعجب ہے۔ بھلا یہ کام کہیں خود بخود ہو سکتے ہیں؟ جب تک کہ کوئی کرنے والا نہ ہو کسی طرح نہیں ہو سکتا۔ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ تو کچھ بھی کام نہیں ہے، تمہارے نزدیک تو اس سے بھی زیادہ بڑے بڑے عالیشان کام خود بخود بغیر کسی کرنے والے کے تیار ہوتے ہیں۔ یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ باغات، یہ صدہا قسم کے رنگین پھول اور شیرین پھل، یہ پہاڑ، یہ چوپائے، یہ انسان اور یہ ساری خدائی بغیر بنانے والے کے تیار ہو گئی ہے۔ اگر ایک کشتی کا بغیر کسی بنانے والے کے خود بخود بن جانا جھوٹ ہے، تو سارے جہاں کا بغیر بنانے والے کے بن جانا اس سے بھی زیادہ جھوٹ ہے۔ دہریہ آپ کی تقریر سن کر دم بخود حیرت میں آ گیا اور فوراً اپنے عقیدے سے تائب ہو کر مسلمان ہو گیا۔ دوستو، اس کائنات کا یقیناً ایک خالق ہے جس کا نام اللہ ہے، اور وجود باری کا انکار عقل کے خلاف بھی۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین علیہ السلام سے دریافت فرمایا کہ اے جبریل، تمہاری عمر کتنی ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، حضور، مجھے کچھ خبر نہیں،
हाँ, इतना जानता हूँ कि चौथे हिजाब में यानी चौथे पर्दे में एक नूरानी तारा 70,000 बरस के बाद चमकता था। मैंने उससे 72,000 मर्तबा चमकते देखा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुनकर फरमाया, मेरे रब की इज़्ज़त की कसम, मैं ही वो नूरानी तारा हूँ। दोस्तों, हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात की हर चीज़ से पहले पैदा फरमा गए हैं और आपका नूर उस वक्त भी था जबकि ना कोई फरिश्ता था, ना कोई बशर, ना ज़मीन थी, ना आसमान और ना कोई और शय। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।